अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पाँचवीं जमात का उर्दू मज़मून पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक उन्वान है लकड़हारा, वो हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने लकड़हारे के बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं पढ़ूंगा और आप गौर से सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। अचानक चश्मे में से एक लंबे कद का खुश शक्ल आदमी नमूदार हुआ। उसका चेहरा नूरानी था। लकड़हारा इसे देखकर हैरान हुआ और पीछे हटने लगा, लेकिन अजनबी शख्स ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर ही आया हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लकड़हारा रो पड़ा। उसने अपना माजरा सुनाते हुए कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, लकड़ियाँ काट काट कर अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, लेकिन आज बदकिस्मती से मेरी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर इस चश्मे में गिर गई। अब बताओ मैं क्या करूँ। मेरे पास यही एक कुल्हाड़ी थी, मैं अब कैसे लकड़ियाँ काटूँ। लकड़ियाँ नहीं काटूँगा तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूँगा। लकड़हारे की विपदा सुनकर अजनबी का दिल पसीजा। उसने लकड़हारे से कहा, अपने आंसू पूंछ लो, चश्मे से तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं निकाल के लाता हूँ। ये कहकर उस शख्स ने पानी में डुबकी लगाई और वहाँ से सोने की एक कुल्हाड़ी निकाली। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि इन चंद सतूर में हमें क्या सबक दिया गया है और जानने की कोशिश करेंगे। तो जब आप को ये मालूम है कि लकड़हारा चश्मे के किनारे पर एक पेड़ से लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी जो है वो हाथ से छूट गई और एक गहरे चश्मे में जा गिरी। चश्मे में चूँकि पानी बहुत ज़्यादा था और लकड़हारा इस कुल्हाड़ी को निकाल न पा सका और वो दूर दूर तक देख रहा था कि कोई भी उसको दिखाई न दिया। और अब वो चिल्लाने लगा, रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं इस कुल्हाड़ी को बाहर निकाल दूं और एक बार फिर लकड़ियां काट लूं, क्योंकि ये कुल्हाड़ी जो है ये इसका वाहिद ज़रिया था जिससे ये अपनी आमदनी हासिल करता था और अपने बाल बच्चों को पालता था। तो जब ये बेबसी की हालत में रो पड़ा तो इस चश्मे के किनारे पर यह रो रहा था कि अचानक चश्मे से एक लंबे कद का खुश शक्ल आदमी नमूदार होता है और इस आदमी का चेहरा नूरानी होता है। लकड़हारे इसे देखकर हैरान हुआ और पीछे हटने लगा, क्योंकि यह अजनबी था। तो इस अजनबी शख्स ने कहा, घबराओ मत। तो ये अजनबी उस शख्स को कहते हैं, अजनबी शख्स जो पहली बार हम देखेंगे, जो अभी तक आप न जानते होंगे। तो अब आप पहली बार उसको देख रहे हैं तो उसको हम अजनबी शख्स बोलेंगे। तो लकड़हारे के लिए ये शख्स जो था ये अजनबी था, पहली बार इसको देख रहा था, बड़ा नूरानी शक्ल का था। तो जब इसकी शक्ल सूरत लकड़हारे ने देखी तो वो दंग रह गया, हैरान रह गया। तो वो डरने लगा और पीछे हटने लगा, लंबे कद का था। तो अजनबी शख्स ने कहा,
گھبراؤ مت، میں تمہاری فریاد سن کر ہی آیا ہوں۔ یہ یہاں سے جو یہ اجنبی شخص اس چشمے سے نمودار ہوا، وہ یہاں سے کہتا ہے کہ آپ مت گھبراؤ، تمہاری فریاد ہی سن کر میں یہاں آیا ہوں، کیونکہ یہ فریاد ہم جب ہم کسی کو پکاریں گے تو اس پکار کو ہم فریاد کہیں گے۔ تو یہ پکار رہا تھا، چلا رہا تھا کہ کوئی میری مدد کو آئے، تو اسی لیے یہ شخص بھی اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ہی فریاد سن کر یہاں آیا ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو یہ سے پوچھتا ہے کہ کیا مدد لینی ہے آپ کو۔ لکڑہارا رو پڑا، یہ آلریڈی پہلے سے ہی رو رہا تھا، اب اور رونے لگا۔ اس نے اپنا ماجرا سناتے ہوئے کہا، ماجرا ہم واقعے کو کہیں گے کہ اس نے پورا واقعہ کہا اور کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنی روزی روٹی کماتا ہوں، لیکن آج بدقسمتی سے میری کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر اس چشمے میں جا گر گئی۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، میرے پاس یہی ایک کلہاڑی تھی، میں اب کیسے لکڑیاں کاٹوں، لکڑیاں نہیں کاٹوں گا تو بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا۔ تو یہ باتیں یہاں سے لکڑہارا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ یہی کلہاڑی تھی، اس کلہاڑی سے میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنے بال بچوں بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج میں اس چشمے کے کنارے پر پیڑ سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور میری یہ جو کلہاڑی ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس چشمے میں جا گری۔ تو اب میں کیا کروں، میں کہاں سے یہ کلہاڑی لاؤں، میں غریب آدمی ہوں، میں لکڑیاں کیسے کاٹوں، میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالوں۔ تو رو رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا، لکڑہارے کی بپتا سن کر اجنبی کا دل پسیجا۔ بپتا کا معنی ہے مصیبت۔ اجنبی آپ پہلے اس کا معنی جانتے ہوں گے، وہ شخص جو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہو۔ دل پسیجا یعنی دل پگھلنا، کسی پر رحم آنا یا کرنا۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھیں گے لکڑہارے کی بپتا سن کر اجنبی کا دل پسیجا، کہ لکڑہارے نے جب اپنی یہ مصیبت، اپنی یہ دکھ بھری کہانی، دکھ بھرا واقعہ اس اجنبی کو سنایا، تو اس اجنبی کا دل جو ہے وہ پگھل گیا، اس میں رحم آیا۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، اپنے آنسو پوچھ لو اور چشمے سے تمہاری لکڑی میں نکال کے لاتا ہوں۔ تو یہ اجنبی اب لکڑہارے کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ رو مت، اپنے آنسو آپ پوچھ لیجئے، کیونکہ میں آپ کی کلہاڑی کو اس چشمے میں سے نکال کے لاتا ہوں۔ اور یہی کہتے ہوئے یہ شخص پانی میں ایک ڈبکی لگاتا ہے، پانی میں اس نے ڈبکی لگائی اور وہاں سے سونے کی ایک کلہاڑی نکالی۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ پہلی ڈبکی لگاتا ہے اور وہاں سے سونے کی کلہاڑی ہے جو ہے وہ نکالتا ہے۔ تو اب لکڑہارا اس پر لکڑہارے کا رویہ کیا رہتا ہے یہاں پر، وہ جب یہ سونے کی کلہاڑی دیکھتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ اس نے
کیا جواب دیا وہاں سے، اس کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور یہاں پر آپ نے کچھ مشکل الفاظ بھی دیکھے ہوں گے۔ اجنبی، یہ آپ کو میں نے بتایا اس کا معنی، وہ شخص جو ہم پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے، جس کو ہم پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے۔ خوش شکل، جو بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ نمودار، ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ نورانی، چہرہ نورانی، یعنی جس کا چہرہ نورانی ہو، خوبصورت ہو۔ فریاد، پکار کو کہتے ہیں۔ ماجرا، واقعے کو کہتے ہیں۔ بپتا، مصیبت کو کہتے ہیں۔ دل پسیجنا کا معنی ہے دل پگھلنا۔ اور یہ کچھ الفاظ تھے۔ ڈبکی، آپ کو پتہ ہے گوتا لگانے کو کہتے ہیں۔ کلہاڑی، یہ بھی ایک آلہ ہے جیسے ہم لکڑی کاٹتے ہیں، جیسے لکڑہارا لکڑی کاٹتا تھا، جو لکڑی کاٹنے کے کام آتا ہے کلہاڑی۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں گے، اجنبی یہ شخص ہے، یہ اسم ہے۔ اسی طرح فریاد، پکار کو کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہے۔ ماجرا، واقعہ کو کہتے ہیں۔ دل پسیجنا، یہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، وہ لفظ، اس لفظ کو ہم فعل کہیں گے۔ ڈبکی لگانا، یہ بھی فعل ہے۔ بپتا، مصیبت کو کہتے ہیں، یہ اسم ہے، وہ لفظ جو کسی بھی چیز یا شخص یا جگہ یا کسی کیفیت کا نام ہو، اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ تو یہاں تک آج پڑھیں گے، آج اتنا ہی پڑھیں گے۔ تو مجھے دیجیے آج اجازت۔ خدا حافظ۔